ہم تو سوچتے تھے خدمت کریں گے، لیکن موقع بھی ملا تو کب ہم نے یہ استغاثہ پیش کیا تھا۔ تشریف لاتے ہیں میرے استاذ گرامی کی اس مسند کے وارث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن الازہری صاحب۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے شہزادے کا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میرے استاذ گرامی کا اہل بیت سے جو محبت اور پیار ہے اسی کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ فیضان فردوسیہ، فیضان فردوسیہ، جامعۃ الفردوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، علم کا بحر ذخار، مہر و وفا کے پیکر، دانش مندی اور فراست کے شاہ سوار، روحوں پر حکومت کرنے والے، اپنے تلامذہ کو اپنی اولاد کی طرح پیار دینے والے، میرے والد گرامی، میرے استاذ مکرم اور میرے شیخ مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن بشیر احمد فردوسی صاحب رحمہ اللہ، اللہ رب العزت استادوں کے قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ میرا غم گسار چلا گیا۔ افکار کو الفاظ کا جامہ پہنانے کا طریقہ میرے والد گرامی نے سکھایا، میں نے ان کے بغیر کبھی بیان نہیں کیا۔ وہ بیٹھتے تھے تو میں بولتا تھا، کچھ سناتا تھا ان کو۔ یہ صدیقی صاحب بیٹھے ہیں ادھر، پچھلے سال جب میں آیا 2025 میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیان کے لیے آپ نے آنا ہے، تو میرا
وقت یا میرا کہیں جانا وہ استادوں کی اجازت پہ موقوف ہوتا تھا، وہ جیسے حکم فرماتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا۔ تو ہم وہاں حاضر ہوئے تو ابھی کھانے کا تھوڑا وقت چل رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا چلیں پہلے بیان کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، استادوں کے بغیر بیان نہیں ہوگا، استاد تشریف لائیں گے تو پھر بیان ہوگا۔ استادوں کے بغیر تو میں نے کبھی بیان کیا نہیں، ابھی ان کو سنا رہا ہوں، وہ وہاں للہ ما اعطا وللہ ما اخذ، جو اللہ نے دیا وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو اللہ نے لیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ میں یہ اسٹیج پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ سب استادوں کی محبتوں کو جانتے ہیں۔ میں سید خلیل الرحمن شاہ صاحب ہیں، استادوں کے رفیق ہیں، 40 سال سے بھی زیادہ کا وقت۔ میں کس کس کا نام لوں، یہ جنہوں نے رفاقتوں میں وقت گزارا ہے۔ ہم نے ہمیں دین کے لیے وقف کیا، مجھے اور میرے بھائی کو۔ ہم نے تو ہجر میں وقت گزارا ہے، ہم تو سوچتے تھے خدمت کریں گے، لیکن موقع بھی ملا تو کب۔ فرماتے تھے تمہاری خدمت یہی ہے کہ تم پڑھ لو، علم پڑھ لو۔ میں ابھی جب یہ دن چل رہے تھے شاہ جی قبلہ، تو میرے بھائی کے امتحان ہو رہے تھے، میں نے جب دیکھا طبیعت تھوڑی ناساز ہے تو میں نے عرض کیا جی کہ بھائی کو بلا لیتے ہیں، امتحان تو ہو جائیں گے بعد میں، بھائی کو بلا لیتے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، ان کو امتحان دینے دو، وہ امتحان دینے کے بعد آئے گا۔ کیا پتہ تھا کہ اس طرح میں یہ شاہ صاحب نے ابھی کلام پڑھا نا، جب مجھے نہیں پتہ انہوں نے یہ کیسے انتخاب کیا۔ میں حلفاً یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں حضور، مجھے نہیں پتہ یہ حضرت پھر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام انہوں نے منتخب کیسے کیا۔ میں نے ان سے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ میری ان سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ 5 دن قبل کی بات ہے، ہم گھر میں تھے تو مجھے فرمانے لگے استغاثہ پیش کرنا ہے۔ میرے بابا کو جو عقیدت، جو محبت حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو مجھے علم ہے ہمارا پیر خانہ بھی ہے، تو میں نے آپ کا حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کلام نکالا۔ رات تقریباً کوئی 10:30 11 بجے کا وقت تھا، اور ہم نے یہ استغاثہ پیش کیا تھا۔ اور آج یہ انہوں نے وہ کلام پھر منتخب کر کے پڑھا، تو میں وہ اسی وقت میں لوٹ گیا۔ یہ جامعہ استادوں کی گھن گرج کا گواہ ہے۔ ایک شیر کی طرح للکار ہوتی تھی پورے جامعہ میں استادوں کی، وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے صرف اور نحو کا سبق، تو پورے جامعہ میں آواز گونج رہی ہوتی تھی استادوں کی۔ شیر کی للکار، ہمیشہ ان کو متحرک، توانا، جذبے اور طاقت سے بھرپور دیکھا۔ اور بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح سے، بس بہت اچانک جیسے وہ چلے گئے، ابھی تو ہمیں توقع بھی نہیں تھی کہ اس طرح ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ پورے عالم میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے نا، جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی، تو اس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ ظاہری نہیں ہوتی، وہ دلوں پر حکومت ہوتی ہے۔ اور اس کا مظاہرہ تلامذہ کی صورت میں، جو ملک ہی میں نہیں ملک سے باہر بھی ہیں، محبتوں کے چراغ ہیں۔ ہمارے استادوں نے ہمیشہ محبتیں بانٹی ہیں، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہاں ہو سکتا ہے کل کے وہ احباب بھی آئے ہوں جنہوں نے زیارت کی تھی۔ میں وہاں پہ جب جنازے سے فارغ ہوئے تھے تو تھوڑی بھگدڑ سی کچھ ایسی مچ گئی کہ ہمیں بہت جلدی استادوں کے جسد اقدس کو یہاں لانا پڑا، اور پھر ہو سکتا ہے ہماری طرف سے
کسی کے ساتھ کوئی اونچا بول چال ہو گیا ہو تو میں خدا را آپ سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اگر کسی کو ہماری کوئی بات، ہماری کوئی حرکت ایسی لگی ہو جو پسند نہ آئی ہو، بس فقط مسئلہ یہ تھا کہ وہ جسد مبارک کی حفاظت زیادہ ضروری تھی. میں نے کوشش تو پوری کی تھی، پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کو کوئی لفظ بول دیا ہو، کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہو، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. میں اور میرے بھائی یہاں ہر دم ہر وقت حاضر ہیں انشاءاللہ. جو لوگ استادوں کی خدمت میں آیا کرتے تھے، میری اب بھی ان سے التجا ہے کہ وہ رابطہ ٹوٹنے نہیں دینا. استاد گرامی موجود ہیں روحانی طور پر بھی، تو شاگردوں کو، اہل محبت کو میری یہ التجا ہے کہ تشریف لاتے رہیں، آ کے استادوں کی یہ ملاقات ہی ہے، وہ ملاقات بھی کریں اور دعا بھی کریں. ہم خدمت کے لیے ہر وقت یہاں حاضر رہیں گے انشاءاللہ. اور صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ سفر و حضر میں ہم نے استادوں کا کوئی قول و عمل میں تضاد نہیں دیکھا. ہماری جب تربیت فرماتے تھے تو ابتدائے تربیت سے ہی استادوں کے جو سبق ہوتے تھے ان میں سے ایک سبق یہ تھا کہ بیٹا تمہارا قول تمہارے عمل سے اور تمہارا عمل تمہارے قول سے مختلف نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو حضرت دانائے راز حکیم الامت علامہ اقبال کے ایک شعر سے تعبیر فرمایا کرتے تھے: ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق، ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. اور استاد گرامی کی بارگاہ میں بس ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ ایک شعر ہے جو پتہ نہیں اس طرح ان جذبات کو تعبیر کر سکے یا نہیں، لیکن کسی نے کہا تھا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں اگر ڈوب گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. اور عزیزان گرامی قدر، جیسے حضرت قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ، اور میرے بھائی صاحب نے بھی پہلے فرمایا کہ یونیورسٹی بنانی ہے، مرکز یہ بھی ہوگا اور یونیورسٹی انشاءاللہ بورے والا میں بھی بنے گی، اور منہج بھی وہی ہوگا جو جامعۃ الازہر کا ہے. بڑی محبت فرماتے تھے جامعۃ الازہر کے ساتھ. بہت بچپن سے میں چھوٹا تھا، میرا شاید ابھی شعور کی عمر بھی نہیں آئی ہوگی، فرمایا کرتے تھے تمہیں جامعۃ الازہر بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے. تو وہ لاشعور میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اللہ کا فضل اور کرم یہ ہوا کہ وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی. اور اللہ کے فضل سے استادوں کے نام کو ہم نے کہیں نیچا نہیں ہونے دیا. یہ ان کی دعائیں، ان کی نظر شفقت تھی، ہم نے کہیں ان کو نیچا نہیں ہونے دیا. بس یہ چونکہ انہوں نے ہمیشہ خلوص کے ساتھ بچوں کو پڑھایا. میں بس ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے جتنا اپنے شاگردوں کو پڑھایا اپنے بیٹوں کو بھی اتنا ہی پڑھایا. مطلب ہمیں گھر میں جا کر کوئی الگ سے کتاب نہیں پڑھائی، مطلب یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے تم چلو میرے بچے ہو تو تمہیں کوئی الگ سے نصاب یا کوئی کتاب پڑھا دوں، نہیں. وہی کتابیں، وہی نصاب جو یہاں طلباء پڑھتے ہیں وہی ہم نے پڑھا ہے. بس یہ آگے نصیب کی بات ہے، کوئی کتنا اس کو حاصل کر لیتا ہے، کتنا حظ اس سے اٹھا لیتا ہے. انہوں نے یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ اولاد سے کبھی نیچا سمجھا شاگرد کو، اور نہ اولاد کو کبھی اپنے طلباء سے بہتر اور برتر سمجھا. اولاد اور شاگرد ان کے لیے ہمیشہ برابر رہے. شاید یہی اس کا کوئی نتیجہ ان کے خلوص کا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کی محبت، ان کا عشق ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ان کا عشق ہمارے لیے مشعل راہ رکھے، ہمیشہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی نصیب رہے. ان کا ایک ہی پیغام تھا، وہ ہمیشہ ہماری گفتگو میں رہے گا، حضور سے پیار کرنا ہے، آقا سے عشق کرنا ہے. بس زندگی کا نچوڑ صرف ان کا ایک تھا کہ حضور سے پیار کرنا ہے، آقا سے عشق کرنا ہے. نگر نگر گلی گلی میں کوچے کوچے میں جا کر ایک ہی پیغام عام کرنا ہے کہ حضور سے پیار کرو، آقا سے پیار کرو. اور یہی ہمارا رہے گا انشاءاللہ. یہ جامعۃ الفردوس
میرے استادوں کا یہ محبت کا خزینہ ہے، انشاءاللہ یہ ایسے ہی رہے گا، بلکہ پروان چڑھے گا انشاءاللہ۔ ہم وہ نہیں ہیں، وہ بہت بلند تھے، بہت عظیم تھے، ہم تو کہیں ان کی خاک پاک کے لگنے والے وہ نیچے ذرے اس تک بھی نہیں پہنچتے، لیکن بس انشاءاللہ رب تعالیٰ توفیق دے تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے، اور اہل محبت سے پھر گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لاتے رہیں۔ خالق لم یزل ہمارے استاد مکرم استاذ مولانا بشیر احمد فردوسی صاحب رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے حظ وافر عطا فرمائے، اور آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔